لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں اصدق الصادقین سید المتقین سبحان اللہ یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ سبحان اللہ یار مزار مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے جلسے جشن محفلیں الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی میری اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کے میلاد اور ذکر مصطفیٰ کے بعد اگر کسی محفل کا پہلا نمبر ہے تو وہ یہ محفل سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر کی شان اور آپ کی بارگاہ میں منعقد کی جانے والی محفل باقی ساری محفلوں سے افضل ہے اعلیٰ ہے اور سب سے پہلے کیونکہ سارے ایمان والوں میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے اس لیے آپ کی محفل بھی سب سے ہونی بھی چاہیے اور الحمدللہ ہو رہی ہے آپ قابل مبارکباد ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہمارے اس حقیر نذرانے کو قبول فرمائے آمین آمین میں بڑے اختصار کے ساتھ چند مفید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا
معلومات سے بھی ان کا تعلق ہے اور ہمارے ایمان اور عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اور میں کسی طویل یا لمبی وضاحت میں گئے بغیر کوشش یہ کروں گا کہ بات جملوں میں کروں اور بات بھی ایسی ہو کہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس پوری مخلوق میں یعنی 18,000 عالم ہے، اور یہ 18,000 عالم اسی کو کہا جاتا ہے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق، اور اسی مخلوق کے حوالے سے یہ قول بڑا مشہور ہے کہ 18,000 عالم ہیں۔ ہم جس جگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں تو نہ اس کی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا، اور اس جگ میں کیا کچھ ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ ایک جگہ ہے، آج تک کوئی اس کو کما کہو سمجھ نہ سکا۔ ایسے 18,000 عالم ہیں، اللہ ان سب کا خالق ہے۔ تو ان 18,000 عالم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے فضیلت والا بنایا۔ سبحان اللہ، یہ جو انسان ہے یہ ساری مخلوقات میں اشرف ہے، اس لیے کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان جو ہے سب سے زیادہ شرف اور عزت والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ملائک بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور وہ نوری مخلوق ہے اور یہ خاکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاکی کو نوری پر بھی شرف عطا فرمایا۔ انسان ہے اور اس کے شرف کا ایک ثبوت یہ ہے کہ باقی سب اس کے لیے ہے۔ کیا یہ شرف کم ہے؟ یعنی زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے، سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، سب انسان کے لیے، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ بارہ سنتے رہتے ہیں، یعنی سب ہے انسان کے لیے اور انسان ہے اللہ کے لیے۔ تو شرف والا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ انسان شرف والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں بڑی مشہور ہیں، آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں رب نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا فرمائی۔ کرمنا یعنی کرامت اور عزت عطا فرمائی۔ بنی آدم یعنی انسان، بنی نو انسان، حضرت آدم کی اولاد انسان۔ اس انسان کے بارے میں رب نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کیا بخشی؟ کرامت بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ بھی اسی انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس بہترین صورت میں پیدا فرمایا، کتنی شاندار صورت عطا فرمائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، مخلوق میں شرف والا، کرامت والا انسان ہے، لیکن ذرا سا الجھاؤ کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی جب یہ سنتے ہیں کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کب؟ جب ذہن جاتا ہے ان انسانوں کی طرف جن سے شیطان پناہ مانگے۔ مثلا یہ نمرود، یہ فرعون، یہ حامان، یہ شداد، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ بھی تو انسان تھے۔ انسان شرف والا اور یہ انسان ہے، تو سمجھ میں کیسے آئے؟ اور خیر وہ تو بہت دور کی بات تھی۔ آج بھی کئی ایسے انسان موجود ہیں کہ جن سے خود شیطان پناہ مانگتا ہے، لیکن ہے انسان۔ تو اب بات کیسے سمجھ میں آئے کہ قرآن تو جس کو کہہ رہا عزت والا، شرف والا، اور حال یہ ہے، اب یہ ہے وہ بتی جسے انسان سلجھا نہیں سکتا، اسے بھی قرآن نے سلجھایا ہے۔ اسے بھی قرآن نے سلجھایا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ انسان جو کہا گیا
وہ ہر انسان کی شکل میں گھومنے والے کو نہیں کہا گیا، بلکہ انسان کہا گیا ہے اس کو جو صاحب ایمان ہے۔ انسان ہے ہی وہی جو صاحب ایمان ہے۔ تو باقی کیا ہیں؟ باقی شکل انسانوں کی ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ یعنی ہم کل انعام بل ہم اضل، یعنی جو صاحب ایمان نہیں وہ چوپایوں جیسے ہیں، اور چوپایوں سے بھی گئے بیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے گئے بیتے اس لیے ہیں کہ چوپائے بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اور جو انسان ہو کہ اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے تو وہ جانوروں سے بھی گیا بیتا نہیں تو اور کیا بات ہے۔ تو انسان ہے ہی صاحب ایمان، اور جو صاحب ایمان ہے وہ یقیناً عزت والا ہے، شرف والا ہے، کرامت والا ہے۔ یہ شان ہے انسان کی۔ لیکن پھر چونکہ کائنات کو رب نے پیدا فرمایا تو کائنات میں کہیں بھی آپ برابری نہیں دیکھیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہاں ہم آپ بیٹھے ہیں، یہاں بھی تو سب انسان بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، شرف والا بنایا، لیکن فرق ہے۔ اور یہ فرق انسانوں کے سامنے کی بات نہیں، رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں ایمان والے باقی سب سے افضل، ایمان والے باقی سب سے افضل، یعنی جو بے ایمان ہیں، جو ذی روح جان والی دوسری چیزیں ہیں، اور 18,000 عالم ہیں، ان سب سے ایمان والا انسان کیا ہوا؟ افضل۔ لیکن ان ایمان والوں میں جو اللہ کے ولی ہیں تو وہ بھی ایمان والے، لیکن اگر ہیں وہ اللہ کے ولی تو وہ اللہ کے ولی ان سب ایمان والوں سے افضل ہیں۔ افضل بھی سمجھا تھا، یعنی باقی سب سے یہ اونچے ہیں، ولی ان سے اونچے۔ ولیوں کا درجہ باقی عام مومنین پر بلند ہے، اور پھر ولیوں میں بھی سب ولی برابر نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ میں بھی الگ الگ گریڈ ہیں، اور ان ولیوں میں سب سے اونچا درجہ غوث کا ہے، جس کو قطب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں درجات، یعنی باقی سب پر مومن بلند، مومنوں پر ولی بلند، ولیوں سے غوث، قطب، اقطاب، اوتاد بلند، اور ان سارے اغواث، اقطاب، اوتاد، سارے ولیوں پر میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ بلند۔ صحابہ یعنی صحابی، اور صحابی کہتے ہیں اس خوش نصیب کو جسے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ یعنی جس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا وضحا والا چہرہ دیکھا، اگرچہ ایک پلک جھپکنے تک دیکھا، اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، یہ صحابی ہے۔ اب اسی دیکھنے اور مصطفیٰ کے جلوے کو تکنے اور دیدار مصطفیٰ نے اس صحابی کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ کوئی غوث، قطب، ابدال اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی ہے، یہ صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، ایمان پہ خاتمہ ہوا، اور اگر آنکھ میں نور نہیں تھا، صحبت نصیب ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے بیٹھا، ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا، اس بیٹھنے اور اس زیارت کرنے نے سارے اغواس پر اسے بلند اور بالا کر دیا۔ صحابہ ان سب سے بلند۔ اگر یاد نہ رہا ہو تو پھر دوہرا دو۔ یعنی باقی سب سے مومن اونچے، مومنوں سے ولی اونچے، ولیوں سے صحابہ، یہ درجات ہیں۔
اور یہ سب رب کی بارگاہ میں، یعنی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پہلے عرض کر دوں کہ بندے تو سب ہیں لیکن برابر نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، بندے سب رب کے ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی برابر نہیں ہیں۔ عام مومنوں سے ولی شان والے، ولیوں میں غوث قطب شان والے، اور پھر سارے ولیوں سے صحابہ شان والے۔ اچھا اب آئی بات جماعت صحابہ کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! وہ خوش نصیب وہ جماعت جس کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں رہ کر کے اور آپ کی تربیت میں رہ کر کے اونچے اونچے درجات حاصل کیے، بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے۔ وہ خوش نصیب، ان کی تعداد اور گنتی جو مشہور قول کے مطابق ہے وہ 1,24,000 اور بعض روایتوں میں 40,000 تک بھی یہ تعداد آئی ہے۔ یعنی اتنے خوش نصیب انسان ہیں وہ جنہیں کہا جاتا ہے صحابہ، جنہیں کہا جاتا ہے صحابہ۔ اب یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ بھی سب برابر نہیں۔ صحابی ہونے میں تو سب برابر ہیں، باقی سب سے افضل ہیں، لیکن اگر ان صحابہ کو میرے آقا نے جو نوازا، ان نوازات پہ نظر رکھیں تو میرے آقا نے سب کو نوازا، لیکن کسی کو اتنا نوازا کہ سب سے جدا بنا دیا۔ اگر ذہن سے بات نہ نکلے تو یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اور یہ تقریر تو نہیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اضافہ تب ہوگا جب آپ ذرا توجہ سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل نبی کتنے؟ 1,24,000۔ یہ تعداد ہمیشہ آپ کو سنتے ہیں، تقریباً کا لفظ لگا کے بولا جاتا ہے، اور یہ احتیاط ہے، یعنی کم و بیش 1,00,000 نبی، اور پھر ان سارے نبیوں کے آخر میں آئے، ان سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی آخر میں آئے، اور پھر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور بالکل متحقق فیصلہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو رب نے جو شان عطا فرمائی۔ دیکھو میں وہ الفاظ جو بھاری پڑے وہ نہیں بول رہا ہوں، شانے، مرتبے، مقام۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا جو شانیں دی، معجزے دیے، خصائص دیے، وہ سب سمیٹ کر کے تنہا ذات مصطفیٰ میں رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذات مصطفیٰ، حسن سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں کی شانیں، مرتبے، مقام، درجے جو میرے اور آپ کے آقا کی ذات میں رب نے رکھے، اور میرے آقا جب یہ شانیں لے کر کے اس خاکدان عالم میں آئے تو ایک آپ ذرا حیرت میں ہیں کہ نبیوں کی تعداد بھی 1,24,000 اور میرے آقا کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ عطائیں لے کے مصطفیٰ آئے اور سامنے صحابہ کی جماعت تھی تو ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کا مظہر بنا دیا، کسی نہ کسی کی نبی کی شان صحابی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، یہ صحابہ ہیں، کہاں انبیاء، کہاں ان کی شانیں جمع کر کے رب نے اپنے محبوب کو دی، اور محبوب تقسیم فرمانے والے فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں۔ ساری شانیں رب نے اپنے حبیب کو دی، اور پھر جب آئے صحابہ اور یہ مقدس جماعت جب آئی میرے آقا کی بارگاہ میں تو پھر وہ شانیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور یہ صحابہ ہیں جو ان شانوں کے امین بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جملے میرے بیکار جا رہے ہیں۔ یہ جملے ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی توجہ ہٹ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ شان نبیوں کی تقسیم مصطفیٰ نے کی، صحابہ کو ان کا امین بنایا۔ اندازہ کریں ان صحابہ کی عظمت کا کہ وہ صحابی کس شان کے مالک بنے۔ اس لیے سب صحابہ شان والے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، جنتی
سبحان اللہ، یہ سبحان ہمارا اللہ، عقیدہ سبحان ہے۔ اللہ۔ عادل ہیں اور جنتی ہیں۔ حق ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بتاؤ بتاؤ۔ صرف دو ہی جماعتیں ہیں جن کو رب نے چنا۔ واہ واہ واہ، چننے سے سمجھ رہے ہیں، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں چناؤ ہوتا ہے، ہم کسی نہ کسی کو چنتے ہیں، خدا بھی چنتا ہے، رب نے بھی کسی کو چنا ہے، اور یہ رب کا چناؤ ہے۔ پھر چننے والے پہ ہے کہ جو چن رہا ہے وہ اپنے حساب سے چنے گا، جس کا جیسا علم، جس کی جیسی معلومات، وہ چننے والے پہ ہے۔ اور یہاں اللہ علیم اور خبیر ہے، اور اللہ چن رہا ہے، اور چنا بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اور چناؤ رب کا جو ہے وہ صرف دو جماعتیں ہیں، ایک تو ہے انبیاء اور مرسلین جسے انسانوں میں سے رب نے چنا، سبحان اللہ، اور دوسری جماعت ہے صحابہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، جسے ہم صحابی کہتے ہیں، جسے ہم صحابہ کہتے ہیں، جسے ہم میرے آقا کے ساتھی کہتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ، کیا بات ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اور یہ صحابہ ہیں، صحابہ جن کی شان قرآن بیان فرما رہا ہے، اور جن کی عظمتوں کا ڈنگا قرآن بجا رہا ہے، اور وہ بھی ان کے اوصاف کا ذکر کر کے، ان کے اوصاف ہیں، یعنی ان کی خوبیاں ایسی، ان کے گن ایسے کہ وہ ایسے گن والے تھے کہ اللہ ان کے گن قرآن میں ذکر فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں۔ ہم کیا بیان کریں گے کہ یہ ایسے ہیں جن کی شان دینے والا رب خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے یہ غلام ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ کوئی معہو ہے، کوئی اشداء علی الکفار ہے، کوئی رحماء بینہم ہے، کوئی تراہم رکعا سجدا ہے، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن میں رب نے فرمایا تم کیا پہچانو؟ نبی کے یار وہ ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صحابہ، زندہ باد، اللہ سبحانہ یہ وتعالی۔ صحابہ کی جو مقدس جماعت ہے، اس میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ دوسروں سے افضل، کیا بات ہے، واہ اور یہ افضل تو بھائی رب نے بنایا، رب نے بنا۔ رب کے رسول نے بنایا۔ 1,24,000 میں وہ 1400 افضل ہیں اوہ وہ 1400، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ سر دینے کا سودا کیا۔ قرآن مجید میں جسے بیعت الرضوان کہا گیا، اور بڑا طویل واقعہ ہے سیرت کا اور تاریخ کا۔ سیدنا عثمان غنی مشرکین مکہ سے بات چیت کرنے مکہ شریف گئے تھے، اور وہ تو مکہ چلے گئے، ببول کا درخت ہے اور نیچے اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا جان دی، تم نے مال دیا، وطن قربان کیا، اولاد قربان کیا، لیکن آؤ آج میرے ہاتھ پہ اپنی جان کا سودا کرو، کون ہے جو مجھ پہ دین پہ جان دے؟ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، اور اسی کا نام ہے بیعت الرضوان۔ بات ہے، واہ حضرت واہ، سبحان اللہ، یہ سودا ہوا تھا، سر دیے تھے، سر۔ سر دیے تھے سر، سودا، یہ ہے مومن، جی، اور وہ بھی مومن ہے جو جھکا نہیں سکتے۔ ہائے ہائے، مومن تو وہ تھے جنہوں نے سر نذرانے کے طور پہ پیش کر دیے تھے اور سر دیے تھے، وہ بھی تو مومن تھے، اور ہم بھی مومن ہیں۔ ہمارے اندر تو صاحب جھکانے کی بھی ہمت نہیں۔ اللہ توفیق دے، جھکا تو لے، دینے کا موقع اللہ کرے نہ آئے، آیا تو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بیعت الرضوان والے تھے 1400 صحابہ، اگرچہ تعداد میں اختلاف ہے، لیکن 1,24,000 میں ہی افضل، ہائے ہائے، 1400 افضل، کیا بات ہے، کیونکہ ان کو سند ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور انہیں یہ اعزاز ملا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ یہ نبی کا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ بظاہر ہاتھ اللہ کے نبی کا تھا، لیکن ثابت ہوا نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، سبحان اللہ، نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ 1400 صحابہ باقی سب سے افضل۔
ان سے بھی کچھ افضل ہیں، ان 1400 سے بھی کچھ افضل ہے. اور یہ ہیں اصحاب بدر واہ جو 313 تھے، جی اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جی. جس میں 5000 فرشتے بھی آئے تھے مدد کے لیے. سبحان اللہ. فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے تھے. یہ 313 تھے، ادھر 1000 تھے. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور انہوں نے شاخیں توڑ کر کے اور پھر دنیا پہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر کوئی لوہے کی تلوار سے لڑ سکتا ہے تو مصطفیٰ کا غلام شاخ پہ تلوار بنائے گا. پھر زمین و آسمان نے دیکھا یہ معجزہ مصطفیٰ کا تھا. جب توڑا تو شاخ تھی لیکن جب لہرائی تو تلوار تھی. مصطفیٰ و جشن سیدنا صدیق اکبر. گلی گلی نگر نگر. یہ تھے 313. لیکن 313 جنگ میں نہیں تھے، 8 گئے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی شریک ہوئے. کیا بات ہے، تعداد 313 بتائی جاتی ہے. حضرت عثمان گئے تھے کیا؟ کیا بات ہے، بہت اچھا. لیکن اصحاب بدر میں سے ہیں. مال غنیمت بھی ملا، واہ 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 سند بھی ملی، اعزاز بھی ملا. یہ صدقہ مصطفیٰ کا. اور یہ نہیں گئے تھے پھر بھی شریک تھے. کیوں؟ نیت سچی تھی. نیت سچی تھی، کسی وجہ سے نہیں جا سکے. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. نیت المومن خیر من عمل ہی. مومن کی نیت اگر سچی ہے، عمل نہ بھی کرے پھر بھی اجر پائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ، بہت اچھے. اگر نیت میں خلل ہے تو لاکھ عمل کرے اجر نہیں ملے گا. ہائے ہائے بڑا ہائے. عجیب معاملہ ہے، جی 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 جی. کیونکہ مومن کا معاملہ سارا اندر نیت کا ہے. اللہ نیتوں کو درست کرنے کی توفیق دے، دل کو سنوارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ دل کو خالی رکھنے کی توفیق دے. اس جگ میں رہیں کشتی کی طرح رہیں. کیا بات ہے. یہ ضمناً بات آ گئی. واہ واہ. دل کی بات آئی نا تو یہ بات آ گئی. جی. اس جگ میں رہیں لیکن کیسے؟ کشتی کی طرح. کیوں؟ کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی میں اور آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. تو مومن رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا مومن کے اندر کیا ہے؟ اندر اللہ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے. ہے ہی اس لیے. اور اگر یہ دنیا اندر آئی تو جیسے پانی کشتی میں آیا، کشتی کو بھی ڈبویا اور سب کو لے ڈوبی. اسی طرح دنیا اگر اندر آئی تو سب کو لے ڈوبی. اور ایسے کئی ڈوب گئے، تختہ بھی کنارے پہ ظاہر نہیں ہوا. اللہ اسے ڈوبنے سے بچائے. تو یہ 313 ان سے افضل، کچھ ان سے بھی افضل ہیں، کیا بات ہے، بہت کچھ اچھے. ان 313 سے بھی افضل ہیں. واہ. اب یہ 313 سے افضل کون ہیں؟ انہیں کہا جاتا اشرہ مبشرہ. سبحان اللہ. اشرہ مبشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 وہ خوش نصیب صحابی جنہیں زمین پر چلتے پھرتے مصطفیٰ نے جنتی بنا دیا. فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد جنتی، زبیر جنتی. ارشاد فرمایا یہ 10 جنتی، انہیں کہا جاتا اشرہ مبشرہ. وہ 10 جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور وہ جنتی ہیں. یہ 10 ان سے بھی افضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان 10 پر بھی کچھ فضیلت والے ہیں. کیا بات ہے. جی. ان 10 پر بھی کچھ فضیلت والے ہیں. اور ان سے فضیلت والوں کو کہا جاتا ہے 4 یار. واہ واہ. جنہیں ہم کہتے ہیں 4 یار. یہ 4 یار ان 10 سے بھی افضل ہیں. وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، لیکن فضیلت کا معاملہ جہاں آیا تو یہ 4 باقی سب پر افضل. اس سے پہلے جو بھی ذکر ہوا نا ان 1400 سے بھی افضل، 313 سے بھی افضل، ان 10 سے بھی افضل. اور یہ ہے 4. اور نام تو الحمدللہ ہر مومن کو یاد ہوگی. سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. انہیں کہا جاتا ہے مصطفیٰ کے 4 یار.
یار کس کے؟ اللہ اندازہ تو کرے یہ افضل کیوں نہ ہو، یار کس کے؟ سبحان اللہ. اور ہم سمجھتے اس لیے نہیں کہ ہمیں یاری کا بھی پتہ نہیں کہ یاری کس کو کہتے، نام سنا ہے جی جاری ہم یاری سے واقف نہیں ہے کہ یاری ہوتی کیا ہے، اور جس کی یاری جس سے ہوتی ہے تو آپس میں تعلق کیسا ہوتا ہے، اور پھر ان کا معاملہ جو ہے دوسروں سے نرالا الگ تھلگ ہو جاتا ہے. یاریاں نہیں رہی، نام رہے ہیں. اور یاری کی بات کیا، باقی بھی تو سب نام رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین رجالی نہ رہی. کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے. یہ سب نام ہی تو رہے اور کیا. ہائے 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 ہائے. تو یہ چار باقی سب پر افضل، سارے صحابہ میں یہ چار افضل، کوئی ایک ایسا بھی ہے جو ان پر بھی افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. اور جو ان چار میں ایک افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام سیدنا صدیق اکبر، جشن سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب پر افضل. لیکن ایک بات پھر عرض کرتا چلو، صرف صحابہ پر افضل ہے ایسا نہیں ہے. 1,24,000 صحابہ پر صدیق اکبر افضل ہے ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو پھر کیسا ہے؟ جی حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک اوہ جتنے انسان جو تھے، جو ہیں، جو آئیں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک سارے انسان، ان انسانوں میں تقریباً 1,24,000 نبی رسول کر دیں الگ. اللہ واہ واہ واہ. پھر سے بولوں، جی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان، جی ان انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کو کرو الگ. الگ. جب یہ الگ ہیں ہی، جب یہ الگ ہوئے، باقی جتنے انسان ہیں ابو بکر سب سے افضل. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر. واہ واہ یہ واہ. صدیق ہیں، اصدق الصادقین ہیں. اور اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیلوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایمان اگر ہو تو صرف اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار انعام یافتہ جماعتیں جو قرآن میں مذکور ہوئی، پہلا نمبر نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے بعد صدیقین کا ہے، اور ابو بکر سید الصدیقین ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر. اب یہ بات جوش کی نہیں ہے، ہوش کی ہے. اللہ کرے رب توفیق دے اور ہم سوچیں کہ نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر کے باقی انسانوں میں کیسے کیسے انسان گزرے ہیں اور کتنے گزرے ہیں، کیسے کیسے گزرے ہیں. اور کتنے گزرے. اگلی امتوں کو اگر ہم نہیں جانتے تو کم از کم اس امت پر تو غور کریں، اس امت میں کیسے کیسے گزرے ہیں، کیسی کیسی شان والے گزرے ہیں. لیکن صدیق اکبر سب سے افضل. اچھا جمعہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ توفیق دے. الحمدللہ. جہاں تک میرا خیال ہے جمعہ تو سب پڑھتے ہوں، جی جی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، میں تو نہیں جانتا. حسن ظن میرا یہی ہے کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے، کیونکہ جو مومن ہے وہ نماز تو پڑھے گا. مومن ہے ہی نماز ہے ہی مومن کے لیے، دوسروں کے لیے تھوڑے. نماز مومن نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ آمین آمین. اور یہ فرض بھی مومن پہ ہے. جی بے شک حق ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے، اور میں یہاں پر تو صرف یہ اشارتاً عرض کر رہا ہوں. جی جمعہ تو پڑھتے ہیں جی اور جمعے میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جی اور خطبے میں 4 یار کا ذکر آتا ہے. جی. ثانی خطبہ جب پڑھتے ہیں نا بھئی، اگر آپ کہیں تو میں پورا خطبہ پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ
کیونکہ آج کل جو کہیں سب اذانیں بھی ہو رہی ہیں نا جلسوں میں. کیا بات ہے بہت اچھا اشارہ. بہت سارے ایسے خطیب ہیں جو اذانیں دیتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں بڑی اچھی اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ، مسجد میں اذان ہو رہی ہے کوئی سنتا نہیں اور یہاں اذانیں ریکویسٹ کر کے سنی جا رہی. آیا ہے خطیب اور دے رہا ہے اذان. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس حساب سے اگر میں وقت پاس کرنا چاہوں تو الحمدللہ دونوں خطبے پڑھ کے سنا دوں اور پھر دوسرے خطبے میں 4 یار کا ذکر سنا دوں. ہم اگر غور سے سنیں تو آج تک ہم سب کو یاد ہو چکا ہوتا. کتنے جمعے ہم نے پڑھے، ہر جمعے میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور صحابہ ایک بار سنتے یاد کر لیتے کیونکہ شوق سے سنتے تھے. اور ہم اگر شوق سے سنیں تو عمر بکر ہو گئی، آج تک خطبہ یاد نہیں ہوا، حد ہو گئی. کیونکہ شوق نے ہم بے توجہی سے بیٹھے رہتے. خطبہ سنتے ہیں یا نہیں؟ خطبے میں خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے 4 یار کا ذکر جب آتا ہے تو صدیق اکبر کا ذکر یوں کرتا ہے: افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر خطبہ پوری دنیا میں اندازہ کریں دنیا میں مسجدیں کتنی، اور پھر ہر مسجد کے منبر پہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اربوں خربوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں ابو بکر کی شان یوں بیان ہو رہی ہے کہ نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے افضل ابو بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے جی. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضل، فضیلت والے، شان والے، مرتبے والے، مقام والے، خلوص والے، محبت والے، عشق والے، جانثاری والے اتنے نام ہیں کہ اگر لے سکتا ہو کوئی تو عمر بسر ہو جائے گی. صرف یہ اوصاف ختم نہیں ہوں گے. ابو بکر ہے. اگر ابو بکر کو سمجھنا ہے صرف ایک حدیث سن لیں. میرے آقا نے فرمایا: ما صف اللہ فی قلبی صدقتہ فی قلب ابی بکر او فی صدر ابی بکر. واہ واہ. اب واہ اس لیے نہیں کریں سمجھے کچھ نہیں کیا بابا کہیں. عربی پڑھی ہے نا میں نے، حدیث پڑھی ہے. صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈال دیا میں نے وہ سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. میں نے وہ سب ابو بکر کے سینے. اب غور تو فرمائیے، نبوت کے سوا میرے آقا فرماتے ہیں جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا کوئی چیز ہے جو مصطفیٰ کے سینے میں نہ ہو. اور میرے آقا فرماتے ہیں سبب تو وہ سب میں نے ابو بکر کے سینے میں. تو اندازہ کیجئے ابو بکر کے سینے کی عظمت کا کہ وہ سینہ کتنا عظیم ہے اور سینے میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کتنی عظیم ہیں. یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء. سارے انسانوں سے کیا ہیں؟ افضل. اب یہاں پر سوال تو ایک بنتا ہے لیکن ہم نہ سوال کریں گے اور نہ سوال کا جواب دیں گے کیونکہ موقع محل کے حساب سے بات ہو تو افضل ہے، وہ بھی افضل ہے. ہم تو بھئی عادی ہیں واقعات. آپ بھی یہی خیال لے کے آئے ہوں گے کہ ابو بکر کے واقعے سنیں گے. میں نے ابھی کوئی واقعہ تو چھیڑا ہی نہیں ہے. تو اب آپ تو ابھی سے سست ہیں، واقعہ ہو تو آپ ابھی موڈ بھی آپ کا صحیح ہو جاتا کیونکہ ہم تو عادی ہیں واقعے سمجھنے کے اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے گراں اور بھاری محسوس ہوتی ہیں. لیکن اگر توجہ سنیں ایمان تازہ ہوتا ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے اور جس کی شان بیان کرتے ہیں اس کی محبت سمندر کی طرح موج زن ہو جاتی ہے. صدیق اکبر کو یہ مقام ملا، اتنا زبردست اونچا مقام جی جو کسی دوسرے کو نہیں ملا. اب اس کی وجوہات جو ہے وجوہات وہ تو اپنی جگہ لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر دوں. آپ غور کریں صدیق اکبر کا یہ اتنا اونچا مقام کیوں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے تقریباً 470 سال ہو گئے تھے اور اس بیچ میں پوری زمین پر کوئی نبی نہیں آیا. اگلے انبیاء کی جو تعلیمات تھی سب لوگوں نے مسخ کر دی، مٹا دی. اب پوری روح زمین پر اگر تھا تو شرک کا اندھیرا تھا.
ظلم تھا، بربریت تھی، انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، باپ اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ جو بدکاری ہے اس کو لوگ فخر سمجھ کے کرتے تھے، بدکاری سمجھ رہے ہیں نا، نام وہ نام جو مشہور ہے وہ نہیں لے رہا ہوں، بدکاری یعنی اس پر لوگ فخر کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ شراب نوشی عام تھی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کو یوں سینہ ٹھوک کے نہیں کیا جا رہا، برائی کر کے اور پھر یوں سینہ ٹھوک کے کہتے میں نے یہ کیا ہے، اور سامنے سے کہتے واہ واہ، یہ انسان تھے، اندھیرے تھے، اندھیرے، سسکیاں تھی، مظلوم جو تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، یہی عورتیں، یہی بچیاں جنہیں ستایا جا رہا تھا، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ مولا بھیج کوئی بچانے والا، دعائیں قبول ہوئی، میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے، مکے کے شہر میں ولادت ہوئی، 40 سال مکے میں رہے، اور 40 سال کے جب ہوئے تو نبوت کا اعلان کیا، اور آپ نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ جتنے بھی باطل معبود ہیں سب جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے، اس وقت پوری روئے زمین میں کوئی نہیں تھا جو یہ کہے اللہ ایک ہے، اگر چند تھے بھی تو وہ غاروں میں چھپے تھے، پوری روئے زمین پر کوئی عام آدمی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ نہیں تھا، رب کی وحدانیت نہیں تھی، کوئی اللہ کو ایک ماننے والا نہیں تھا، خود بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں 360 بت تھے اور ان کی پوجا ہوتی تھی، یہ حال تھا، اس حال میں آیا میرے آقا اور فرمایا لوگوں اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، تو یہ جن کی رگ رگ میں ان کی محبت بسی تھی، انہوں نے جب یہ سنا تو کیا اسی وقت کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں، شہر مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں تیر تلوار بھالے درست نہ کیے جا رہے ہو، یہ تیروں کو تلواروں کو زہر میں بجھایا جا رہا تھا، اور پورا شہر مل کے یہ کہہ رہا تھا کہ مٹا دو اس دین کو اور اس دین کے لانے والے کو، محمد کو ختم کر دو، یہ دین نہ پھیلے، کوئی کلمہ نہ پڑھے۔ فضا ایسی ہوئی تھی یا نہیں تھی؟ سب دشمن بن گئے تھے، اسی دشمنی کے عالم میں تنہا مصطفیٰ تھے، ایک ذات مصطفیٰ کی تھی جو یہ کہہ رہی تھی لوگوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ سارے شہر میں تلواریں جہاں میان سے نکلی تھی، ان تلواروں کے بیچ میں اگر کوئی کھڑے ہو گئے اور کلمہ پڑھنے والا تھا تو وہ تنہا ابو بکر تھا۔ تنہا ابو بکر تھے، واہ واہ۔ اب 2 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 2۔ پورے روئے زمین پر اللہ کو ایک ماننے والے 2، ایک نبی ہیں اور صدیق ہے۔ اللہ اکبر، جب اس پہ گئی رب کی نظر رحمت والی، 2 صرف 2، آج تو اللہ بہتر جانے یہ ایمان والے اللہ کو ایک ماننے والے، زمین کا کوئی کونا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، اربوں کی تعداد میں آئیں، اربوں کی تعداد میں آتے رہیں گے، یہ مٹنے والے نہیں، خواب دیکھنے والے خواب دیکھتے رہیں، یہ نام و نشان مٹانے کی سوچنے والے سوچتے رہیں، نام و نشان مٹے گا نہیں، ہرگز نہیں مٹے گا، یہ مصطفیٰ کے غلام بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تعداد اللہ جانے رسول جانے، لیکن انہی مومنوں کی ابتدا ہوئی تھی، ایک رسول ہے اور ایک صدیق ہے، 2۔ کیا بات ہے، پوری روئے زمین پر 2 میں دوسرا کون؟ ہائے صدیق اکبر۔ 2 میں دوسرا، ایک تو نبی ہے جو نبیوں کے نبی ہیں، دوسرا کون؟
वही हैं जिनका जलसा मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। अफजल नहीं होंगे तो और क्या होंगे? क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। क्योंकि बाकी सब बाद में है, बाद जी में बाकी सब बाद में। इसीलिए तो कहते हैं ना पहले अबू बकर, हाय हाय, पहले अबू बकर, क्या बात पहले है। अबू बकर, बाद में सब हैं पहले। अबू बकर, नमाजियों में सारे नमाजी बाद में हैं पहले। अबू बकर, कलमा पढ़ने वालों में सारे मोमिन बाद में हैं पहले। अबू बकर, नबी के लिए तकलीफें बर्दाश्त करने वालों में बाकी सब बाद में हैं पहले। अबू बकर, 40,000 दीनार नबी के कदमों में खर्च करने वाले, तो नबी पर दौलत लुटाने वाले सब बाद में हैं पहले। अबू बकर, सारा घर नबी पे कुर्बान करने वाले बाद में भी आए होंगे, लेकिन पहले अबू बकर, क्या बात है हजरत, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह जी। इस पहले की कोई इंतहा नहीं है और न कोई इंतहा कर सका है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ अबू बकर पहले है। एक मौके पे हजरत उमर ने सोचा था कि पहला बन जाऊं। क्या बात है। आपको याद नहीं है इसलिए आप झूमे नहीं, और जिनको याद है वो झूम उठे। ये वाकया है, मैं वाकया अर्ज नहीं करूंगा, क्या बात है। जरूरत भी नहीं है, वाकया तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। जी जी जी। पहले अबू बकर। अच्छा, इशारतन थोड़ा सा झलक दिखा दो। जंगे तबूक के मौके पे मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे माल की जरूरत है, ले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ले आ रहे हैं। हदीसें पढ़िए कैसे कैसे ला रहे थे। जिनके पास नहीं था ना, दिन भर मजदूरी की और जो मिला उसमें से आधा घर वालों को दिया, आधा लेके आए। 1 किलो 2 किलो खजूरें लेके आ रहे, और मेरे आका ने फरमाया, ये जो ढेर है ना, इसके ऊपर ये थोड़ी जो लाया ना, इसको रख दो। ये बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं वाकयात में जाऊं तो एक वाकया ही काफी है हमारी महफिल के लिए, तो मैं सिर्फ इशारे अर्ज कर रहा हूँ। यानी जब इस तरह सहाबा अपने माल को पेश कर रहे थे, फारूक आजम खुद फरमाते हैं, अल्लाह के फजलो करम से उस मौके पे मेरे पास माल बहुत था। मैं घर गया, दिल में ख्याल आया कि आज माल करूंगा 2 हिस्से, आधा घर के लिए, आधा नबी के लिए। और ख्याल ये था कि आज मुझसे कोई पहले क्या बात है, पहले कोई नहीं होगा। आज मुझसे कोई पहले नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? माल मेरे पास ज्यादा है और पूरा आधा लेके जा रहा हूँ। ला तो सब रहे थे, लेकिन जब फारूक आजम आए तो गैब था नबी पर, तो सब ख्यालात, नजरियात, हालात मालूम थे। मेरे आका ने पूछा, उमर माँ अब ले अहली का, इतना सारा माल लाए हो, घर वालों के लिए छोड़ा? तो कहने लगे कि जितना लाया हूँ ना, इतना छोड़ के आया हूँ। नबी मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुराहट बता रही थी कि उमर पहला बनना चाहते हो, अब देखो पहला आ रहा है। आई बारी यार गार की, वफादार की, नबी के सच्चे जानिसार की, अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक की, अबू बकर सिद्दीक की कसम रब की, घर में जो कुछ था सब जमा किया। और दीवारें कच्ची रहती थी। मेरी माएं बहनें जो पुराने वक्त की हैं वो इससे वाकिफ हैं कि पहले कपड़ा जब फटता था तो उसे कारियां लगती थी, सुई धागे रहते थे, और रखने के लिए कोई डिबिया नहीं होती थी। वो बड़ी बूढ़ी औरतें सुई कपड़ा सी करके और कच्ची दीवार में चुभो देती थी ताकि किसी को न लगे। दीवार में सुई रखी जाती थी। अबू बकर ने सारा माल समेटा और दीवार पे हाथ घुमा रहे हैं। किसी ने पूछा, अबू बकर क्या ढूंढ रहे हो? फरमाया, यहाँ सुइयां रखी थी, कहीं कोई सुई रह न जाए। मैं तो घर में सब समेट के ले जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में साबित करना है कि अबू बकर वो जानिसार है जो सब कुछ नबी पे कुर्बान कर देगा। क्या बात है हजरत। और फिर हम और आप सुन चुके हैं कि गई नजर अपने कुर्ते पे,
فرمایا ابو بکر نبی مانگے اور کرتا جسم پہ رہے، یہ وفا ہے وفا۔ آپ نے کرتا اتار کر کے وہ بھی مانگ میں رکھا، اور پھر جسم پر کچھ تو چاہیے نا، تو کپڑا نہیں تھا، ٹاٹ بوری، اس سے جسم کو لپیٹا، اور کپڑا جب ایک جگہ نہیں ٹک رہا تھا تو ببول کے کانٹے اس میں لگائے، کانٹے لگائے، سارا مال سمیٹ کے، جبہ بھی اسی میں، سوئی بھی اسی میں، دھاگا بھی اسی میں، گلاس بھی اسی میں، پیالہ بھی اسی میں، پیالے بھی اسی میں، اور یہ جو کچھ بھی نام آپ گھر کے اثاثے کا لیں، ہیرے بھی اسی میں، جب تاجر تھے، تاجر نامور تاجر تھے، کوٹھیاں تھی، تجارت کے بڑے زبردست رہبر تھے، ملک شام، ملک یمن کے تاجروں کے اور پوری تاجر برادری کے سردار تھے، اور جج بھی تھے، جج بھی تھے، بڑی شان والے تھے، سب سمیٹ کر کے، اور وہ ٹاٹ والا لباس پہن کر کے جب آئے اور لا کے جب رکھا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اب میرے آقا کو تو سب علم تھا، لیکن پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، یہی سوال حضرت عمر سے بھی پوچھا تھا اور یہی ابو بکر سے بھی پوچھا تھا، کیونکہ دوسروں سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا، یہ مقابلہ تو یہاں چل رہا تھا، اس لیے آپ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر، الفاظ سنیں، صدیق اکبر نے فرمایا ابقیت لأہلی اللہ و رسولہ، میں سب تو لے آیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، یہ کہا تھا آپ نے، عرض کی یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، گھر میں کیا چھوڑا ہے یا رسول اللہ؟ گھر میں آپ کو چھوڑا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ مسجد نبوی میں بھی نبی ہے اور ابو بکر کے گھر میں بھی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، حیات النبی، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی پتہ نہیں چلا، اس سے یہی سب ثبوت ملتا ہے، مدینے بھی نبی ہے، مومن کے سینے میں بھی کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے، نبی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ہمیں ایک حکم ہے جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، گھر میں جب آؤ تو سلام کرو، حکم ہے یا نہیں؟ اور ہم یہاں سلام اگر کوئی مرد ہے تو کرتے ہیں، شوہر نے کبھی بیوی کو سلام کیا؟ منع ہے کیا؟ منع ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی الگ نظریہ ہو، شاید کوئی یہ سمجھے کہ نکاح ٹوٹ جائے، بالکل ہو سکتا ہے۔ کتنا غلط نظریہ۔ ہر ایک پہ، ہر مومن پہ سلام کرنے کا حکم ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ یوں اگر کوئی سلام کرے تو گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی۔ وظیفے بتائیں، گھر میں داخل ہو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھو، برکتیں برسے گی، غریبی نہیں آئے گی، سلام کرو۔ اور وہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو روح نبی پہ سلام کرو، کیونکہ نبی گھر میں، اگر مومن کا یہ عقیدہ ہو تو اس گھر میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے؟ جو یہ یقین رکھے کہ گھر والا کوئی رہے نہ رہے، نبی کی روح رہتی ہے، فیض رہتا ہے، نبی رہتے ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل آئے تھے، کیا بھئی ہم عمر میں نہ معلوم کتنی بار سن چکے ہیں۔ جبریل امین کون ہے؟ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی وقت آ گئے تو وہی لباس جو صدیق اکبر کے جسم پہ تھا، جبریل کے جسم پہ بھی وہی ٹاٹ والا لباس۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا اولیاء بنا رکھا ہے، ٹاٹ پہن کر کے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ذرا اوپر تو دیکھیں، اللہ ذرا اوپر تو دیکھیں۔ اور اوپر دیکھنے سے مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ آج صرف جبریل نہیں، آپ کے یا
غور نہیں کیا کیجیے جی جی حضوری حضوری واہ 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 جی اللہ اکبر ابو بکر حضوری ہائے 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 واہ واہ رب نے فرمایا کہ فرشتوں جو ابو بکر نے پانا ہے وہی تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ تنہا میں نہیں سارے آسمانی نوری مخلوق نے بھی وہی پانا ہے جو ابو بکر نے پانا ہے اور یا رسول اللہ رب نے مجھے بھیجا ہے اور رب فرماتا ہے کہ محبوب ابو بکر سے میرا سلام کہو رب جسے سلام کہے ہائے ہائے اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے کیونکہ جو نبی کا ہو جاتا ہے خدا اس کا اور جس کو نبی سے پیار ہے خدا کو بھی اس بندے سے پیار ہے حد تو یہ ہو گئی حدیثوں میں آیا ہے کہ رب نے جبریل امین سے فرمایا تھا کہ محبوب سے جا کر کے کہو کہ صدیق اکبر سے پوچھے کہ اس فقر میں سب کچھ لٹا کر کے اپنے رب سے راضی ہو یا نہیں ابو بکر سارا کچھ تو لٹا دیا اس لٹانے کے بعد رب سے راضی ہو یا نہیں تو صدیق اکبر کی آنکھیں چھلک پڑی وجد میں آ گئے اور وہ جھوم جھوم کے کہتے تھے انا ان ربی راد انا ان ربی راد انا ان ربی راد یا رسول اللہ ابو بکر اس حال میں بھی رب سے راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر رب سے راضی رب ابو بکر سے راضی ابو بکر مصطفیٰ سے راضی مصطفیٰ ابو بکر سے راضی واہ 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 تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں افضل اور افضل ہونے کی وجوہات میں نہیں بتا رہا تھا لیکن میں کچھ اشارے کر رہا تھا جی یہ جو سب سے افضل ہوئے تو وجہ کیا تھی واہ اس میں سے ایک بات عرض کر جی آپ نے کبھی حدیث صلاح سے شاید سنی ہو نہیں سنی تو ہوگی لیکن ذہن میں حاضر نہیں حدیث صلاح سے بڑی ایمان افروز حدیث ہے جی بڑی ایمان افروز یہ صحابہ بیٹھے تھے چار یار تھے میرے آقا تھے حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں جی آئی بات یاد میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صحابہ یہ جو تمہاری دنیا ہے نا اس کی مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں جی الطیب والنساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا ایک تو بیویاں دوسری خوشبو اور تیسری نماز نماز اور آپ نے فرمایا صحابہ یہ تمہاری دنیا ہے میری دنیا یہ نہیں ہے یہ تمہاری دنیا کی مجھے تین چیزیں یہ ایک تقریر ہے ایک تقریر جس کا میں نے ایک جملہ بولا ہے آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث صحابہ یہ جو تمہاری دنیا ہے جس میں کوئی کمی نہیں لیکن مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں ہی پسند ہیں اس میں ایک نماز ہے اس میں ایک نماز ہے نماز ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اگر کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے جی یہ فرمان مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے نماز پڑھے وہ پڑھے گا نماز اور میرے آقا فرماتے ہیں میں راضی ہو جاؤں گا اس سے یہی ثابت ہوا کہ پڑھنے والے کو دیکھ رہے ہیں اگر نہ دیکھتے تو راضی ہونے کا سوال کہاں ہے کیا بات ہے ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے ادھر آقا دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے راضی ہو رہے ہیں اور راضی ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے راضی ہونے والا کسی کو محروم نہیں بلکہ جب راضی ہوتا ہے تو مالا مال کر دیتا ہے میرے آقا نے بس یہ تین چیزیں بیان فرمائی تو یہاں بھی ابو بکر پہلے حضرت عمر بولنا چاہتے تھے لیکن حضرت ابو بکر نے موقع ہی نہیں دیا عثمان غنی بھی چاہتے تھے بولو لیکن ابو بکر نے موقع نہیں دیا مولا علی بھی چاہتے تھے بولو کیونکہ پسند سب کی تین چیزیں تھی اور وہ سچے تھے سچے قرآن نے جن کو سچا کہا لیکن یہاں پر بھی کوئی اور پہلے بنے اس سے پہلے بنے ابو بکر پہلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے کیا بات ہے مجھے اور یہ سچے کی بات ہے کس کی جس کو قرآن نے سچا کہا جس نے مصطفیٰ کی تصدیق کی جا بصدق صدق بھی یہ صدق بھی کی بات ہے
صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی ساری دنیا کی صرف 3 چیزیں، حالانکہ ابو بکر کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، نہ دولت کی کمی نہیں تھی، نہ غلاموں کی، نہ تو جائیداد کی، کوئی کمی نہیں تھی، فرمایا ہے تو سب لیکن مجھے پسند صرف 3 چیزیں ہیں، اور فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی؟ تو کہنے لگے اس میں پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا قسم رب کی مجھے پہلی جو چیز پسند ہے وہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری پہلی پسند یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ ابو بکر کی ہو، اور پھر رات ہو یا دن مصطفیٰ جلوے دکھاتے رہیں، ابو بکر جلوے دیکھتا رہے، اور پھر ابو بکر کی عمر انہی ابو بکر کی یہ عمر انہی جلووں کے تکنے میں بسر ہوتی رہے، نہ خیال رات کا آئے نہ دن کا آئے، بدھا والا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھ ہو۔ مجھے پسند یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہر وقت میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ یہ ہے عشق۔ اچھا دوسری پسند کیا تھی؟ فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مجھے رب مال دیتا رہے، میں ذات پہ نہیں، اہل و عیال پہ نہیں، مال رب دیتا رہے، میں نبی کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، مال میرا ہو اور خدمت نبی کی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تیسری میری پسند یہ ہے ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، میرے جگر کے ٹوکرے میری بیٹی کو اللہ کا حبیب اپنے نکاح میں قبول فرما لے، تاکہ یہ نسبت بھی ہو جائے جو قیامت میں کام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آپ نے فرمایا مجھے یہ 3 ہی پسند ہیں، اور باقی سب نے اپنی اپنی پسند بتائی تھی، رب نے بھی بتائی تھی، جبرائیل نے بھی بتائی تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، یعنی یہ ان کو صرف اتنا ہی پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی 3 چیزیں، جبریل کو بھی 3، مولا علی کو بھی 3، عثمان غنی کو بھی 3، فاروق اعظم کو بھی 3 چیزیں پسند تھی، اور ابو بکر صدیق کو بھی 3 ہی چیزیں پسند تھی، اور باقی تھا سب لیکن کوئی چیز پسند۔ تو صدیق اکبر کی پہلی پسند کیا تھی؟ النظر الی۔ اب جس کا عشق اس حد تک ہو اور نبی کے چہرے ہی کو تکنا جس کی پہلی پسند ہو، تو جو لمحہ بھر نبی کو دیکھے کوئی حوص اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور جس کا کام ہی یہی ہو کہ نبی کے چہرے کو تکتے رہنا، تو پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد ٹائم کتنا ہوا؟ یعنی شروع کب کیا تھا یہ؟ یہ تو کہو نا، میں عرض ہی کر رہا تھا، میں عرض کیا، میں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، یہ تو ابتدا ہے، ابھی عرض کہاں کیا ہے؟ عرض تو تب ہوتا جب میں وہ آیتیں پڑھتا تو قرآن میں رب نے صدیق اکبر کی شان میں اتاری، اور حق تب ادا ہوتا کہ 316 حدیثیں جو مصطفیٰ نے صدیق کی شان میں بیان فرمائی۔ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی، اگر ایک ہی حدیث ہوتی زبان مصطفیٰ سے ایک بات نکلتی، ایک شان، تو ابو بکر کی شان میں مصطفیٰ کی ایک بات ہی کافی تھی، لیکن یہاں 316 حدیثیں ہیں اور ان میں ذکر یار غار کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، تذکرہ ابو بکر صدیق کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام اللہ کا ہے، تذکرہ صدیق اکبر کا ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار حدیث اقوال کی تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ صدیق اکبر مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ میں نے کیا بولا؟ مصطفیٰ جان رحمت سب کے محبوب ہیں یا نہیں؟ مصطفیٰ محبوب خدا، اور سارے انسانوں مومنوں کے مصطفیٰ کیا ہیں؟ بھئی ہم محب ہیں اور مصطفیٰ محبوب ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا محب کیا محبوب؟ محب محبوب سمجھتے ہیں کسی آدمی کا نام ہے، اور وہ نام ہی میں گم ہو جاتے ہیں، اس کا نام محب علی، اس کا نام محبوب علی، محب علی محبوب علی۔ اب یہ درجات کون جانے کہ محب کسے کہتے ہیں اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ محب یعنی محبت کرنے والا،
महबूब यानी जिससे मोहब्बत की इसमें जाए। ऊंचा कौन होता है? ये मैं मुआवजा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। एक मुहिब दूसरा महबूब, इसमें ऊंचा कौन, मुहिब या महबूब? महबूब है, महबूब महबूब, महबूब क्योंकि मुहिब महबूब के नाज उठाता है जी और हर वक्त ये चाहता है कि महबूब राजी रहे, जी। कहीं नाराज न हो जाए। जी। तो मुहिब इस हर वक्त यही चाहता है कि महबूब राजी रहे, महबूब राजी रहे। हम मुहिब हैं, अल्लाह महबूब है या नहीं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अगर ईमान होगा तो सबसे ज्यादा मोमिन को अल्लाह की जात प्यारी और महबूब, सबसे ज्यादा मोमिन अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ईमान नाम ही मोहब्बत रसूल का है, तो मोमिन मुहिब हुआ और मुस्तफा महबूब हुए। और मैंने जुमला ये बोला था कि मुस्तफा मुहिब है, अबू बकर महबूब है। हाय 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 अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह वाह क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे और उसकी दलील ये है, जी। सहाबा इकराम में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की जात ऐसी थी कि अगर इनसे कोई भी दूसरा सहाबी जरा सा भी अगर इन्हें नाराज करता तो मुस्तफा नाराज हो जाते। जरा सा भी किसी ने अबू बकर को नाराज किया तो मुस्तफा उस सहाबी पे नाराज हो जाते, चेहरे का रंग बदल जाता। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के अबू बकर क्या है? महबूब है, प्यारे हैं। ये रिश्ता दोहरा है, मुस्तफा के महबूब अबू बकर हैं और अबू बकर के महबूब मुस्तफा है। वाह 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 वाह। और ऐसी मोहब्बत कायनात में किसी के बीच में, किसी के बीच में नहीं, पूरी कायनात में ऐसी मोहब्बत किसी के बीच में नहीं जो मोहब्बत यारे गार और नबियों के सरदार के बीच में थी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदार मुस्तफा है। सहाबा बैठे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए और सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे थोड़ा सा हुज़्न था, मलाल था, चेहरा उतरा हुआ था। मेरे आका की रहमत वाली नजर उठी, अबू बकर के चेहरे पे गई। फरमाया, अबू बकर तुझे किसने परेशान किया? चेहरा इतना खातुर ये कविता और इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इंसान है, आज इत्तफाकन मेरे और हजरत उमर के बीच में कोई बात ऐसी हुई कि बात बढ़ती रही और हम दोनों आपस में बात करने में हद से बढ़ गए। फिर अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा कि कहीं उमर नाराज न हो, मैंने माफी मांगी और हजरत उमर ने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए कविता खातिर हूँ। दो आदमी हैं, इंसान हैं। सहाबा में ये मामला होता था, किसी बात पे बहस हो जाती थी और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे, और इमाम हसन इमाम हुसैन भी कई बार आपस में नाराज हुए थे, माफिया मांगी थी। इंसान है और ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है, रूठना मनाना। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मेरे और हजरत उमर के बीच में कोई बात हुई, उमर नाराज हुए, मैंने माफी मांगी, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए परेशान हूं। मेरे आका ने बर्जस्ता फरमाया, अल्लाह तुझे माफ फरमाए। गोया कहना ये था कि उमर माफ न करे तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह तुझे, बस यही मेरे आका ने फरमाया। अभी ये बात हो रही थी कि हजरत उमर आए। कौन आया? मतलूब मुस्तफा आया, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान उतरे, वो उमर जिसके साए से शैतान भागे, वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, लो कान बादी नबीयुन लकान उमर, मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर जिनकी राय पर कुरान उतरे, जो उमर बोले वही कुरान बन के आए। कई आयतें हैं, अल मुवाफिक रायुहु लिल वही वल किताब। ये उमर है, उमर, हजरत उमर ने राय दी और अल्लाह ताला ने उन्हीं अल्फाज में आयत नाजिल फरमाई। कुरान में आज भी पढ़ी जाती और कहा जाता है अल्लाह का कलाम है। हालांकि ये हजरत उमर की राय थी और उसी राय पर कुरान उतरा। ये है उमर। उमर आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे और आपके आका की नजर हजरत उमर के चेहरे पे गई। कसम रब की हदीस के अल्फाज हैं, चेहरे मुस्तफा का रंग बदला। हजरत उमर को देख करके मुस्तफा के चेहरे का रंग बदल गया, चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया, उमर ये क्या
آپ نے فرمایا عمر ابو بکر کو تو کیا جانے، رب نے جب مجھے مبعوث فرمایا میں نے نبوت کا اعلان کیا تو عمر تم سب نے کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے، ابو بکر نے کہا تھا کہ تم سچا ہے۔ جملہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی جملہ ہے، لیکن زبان کس کی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے۔ عام آدمی کی بات نہیں، سامنے عمر ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا عمر ذرا یاد کر، وہ وقت یاد کر جب میں آپ سے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، عمر تو تلوار لے کے آیا تھا، ابو بکر دل نکال کے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا قل تم، اے عمر تم سب نے کہا مجھے کہ تو جھوٹا ہے، اے عمر یاد کر تم سب نے کہا تو، ایک ابو بکر تھا جس نے اس وقت بھی کہا تھا صدقتا تو سچا ہے، سب نے کہا تو جھوٹا، نعوذ باللہ، اس بیچ میں ابو بکر ہی تنہا تھا جس نے کہا صدقتا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا واسانی بھی نفسی ہی و مالی، صرف ایسا نہیں کہ زبانی تصدیق کی اور گھر میں چھپ کر کے بیٹھے نہیں، تصدیق کرنے کے بعد میدان میں آئے تھے اور پھر جان سے بھی میری خدمت کی اور مال سے بھی میری خدمت کی۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو 40,000 دینار تھے، کتنے؟ آج اس رقم کا کوئی فگر نہیں بنا سکتا، سوال ہی نہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بڑی دیر لگے گی کہ اس وقت کے 40,000 دینار جو سونے کے، اس کی آج قیمت کتنی بنتی ہے بازار کے حساب سے اللہ بہتر جانے، 40,000 دینار تھے، 35,000 دینار آپ نے مصطفیٰ پہ خرچ کر دیے دین کی خدمت کے لیے۔ صرف 5,000 آپ جب گھر سے چلے تو 5,000 لے لیے، وہ 5,000 ہی لے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد جو تھے نا عثمان ابو